جو ہم بات کر رہے تھے شہداء علی الناس کی، تو آیت نمبر 143 میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی. اس میں ایک بڑی زبردست حکمت تھی اس آیت میں. وہ کہتی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور یہاں پر پہلی دفعہ امت وسطا کا ورڈ یوز ہوا ہے قرآن میں، سورہ بقرہ میں امت وسطا. اور امت وسط کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ درمیانی امت. اور آیت نمبر 143 کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ بقرہ کی 286 آیت ہے، تو یہ بالکل سورہ بقرہ کا مڈ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت وسطہ کے الفاظ استعمال کیے. اچھا، شہداء علی الناس کی جب بات ہو رہی ہے اور یہ آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک فرقہ جو ہے وہ ایک خاص مت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور کچھ فرقے جو ہیں وہ ایک خاص مہینے میں جو ہے وہ بڑے بڑے جھنڈے لگاتے ہیں، اور کچھ فرقے جو ہیں وہ کچھ اور دوسری حرکتیں کرتے ہیں. قادیانی تو بالکل ہی اللہ رحم کرے، ان کو تو مسلمان کہہ نہیں سکتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کیا مسلمانوں اب یہ گواہ کس طرح ہوں؟ اس کے اندر بڑی بڑی تفصیل سے والی ہم نے 143 نمبر آئے جو ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھی تھی. گواہ اس طرح کہ جو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبۃ الحج تھا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے الفاظ جو ان کے منہ کے الفاظ ہیں، اللہ کبھی بیچی معاف کرے، کہتے ہیں کہ جس نے دین میں چینجز کی میں اس سے خود لڑوں گا. جس نے دین میں چینجز کی میں اس سے خود لڑوں گا، یہ الفاظ تھے ان کے. اور میں نے ایک کمپنی کی مثال دے کے سمجھایا تھا کہ کمپنی میں اگر اس طرح کے معاملات ہیں کہ اگر ایک بندہ کام کر رہا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر باس بن کے بیٹھا ہے، اور اگر جو نیچے والا بندہ کام کر رہا ہے وہ کوئی گڑبڑ کرنا شروع کر دے، تو سب سے پہلے اس کا باس جو ہے وہ اس سے لڑائی کرے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اس سے اس کی نوکری خطرے میں پڑ رہی ہے نا. اگر کوئی بندہ نیچے والا بدتمیزی کرتا ہے، کوئی مالی غبن کرتا ہے، تو سب سے پہلے اوپر والا جو جو اس کا باس ہے، جو اس کے مستقل اس کے ساتھ رہا، جس نے اس کو سکھایا پڑھایا، اس کو ایک لیول پہ لے گیا، سب سے پہلے وہ کیا کرے گا کہ بھائی میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے جو کہ بالکل صاف صاف سامنے نظر آ رہا ہے، میں تم سے بات نہیں کر سکتا، میرا تمہارا تعلق ختم. تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اب سوچیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہماری تو ویسی کوئی اوقات نہیں ہے، اگر ہم اس حالت میں پہنچ گئے تو پھر ہماری کیا 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 اوقات رہ جائے گی ہماری. تو معاملہ کیا ہے؟ لتکون شہداء علی الناس یا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا خطبۃ الحج میں کہ کیا کیا میں نے پہنچا دیا، تو تمام صحابہ نے یکجا ہو کر آواز میں کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، اور تین تین دفعہ اس بات کو دہرایا. اور پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کو جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک میرا پیغام پہنچا دینا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان فزیکلی نہیں رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ میرا پیغام پہنچا دینا. اب فزیکلی ہمارے درمیان نہیں تو پیغام کس کو پہنچانا ہے؟ یہ ہے وہ ورڈ جس کو پیغام پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، یا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے. اب فرقے بن بن کے تباہی تو کر دی اسلام کی. وہ نہیں کر رہا ہے جو قرآن میں لکھا ہے، وہ کر رہے ہیں جہاں پہ قرآن میں جس کا کوئی تصور نہیں ملتا تمام فرقوں میں. وہ کام کیے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بڑے عالم بیچارے سارے چلے گئے، جو جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ علم جو ہے اڑ جائے گا. تو بڑے بڑے عالم چلے گئے، اور اب جو عالم ہیں ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اٹھ کے روک دے کہ تم کیا کر رہے ہیں. مطلب روکنے والے لوگ جو ہیں جن میں ہمت ہوتی تھی، جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیرت رکھی تھی، وہ تو چلے گئے بیچارے. اب وہ ابھی پچھلے دو تین دن سے بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہو، کہ وہ ہندوستان کا ایک وہ ہے ایکٹر، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، جاوید اختر غالباً، اور مفتی شمائل ندوی صاحب. ندوہ کا ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی زبردست، بہت ہی بڑا مسلمانوں کا مرکز ہے وہاں پہ ندوہ. تو ان دونوں کے درمیان کوئی مباحثہ ہوا ہے. وہ جو بدتمیز آدمی ہے جاوید اختر، اس نے بڑی کوئی غلیظ باتیں کی ہیں. میں نے سنا کر اس کو، مجھے بڑا غصہ آیا اس پر. جو غصہ مین بات پہ آیا، اچھا جو شمائل ندوی صاحب ہیں وہ بہت ہی، ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے اس بدتمیزی کا جواب جو ہے نا نہیں دیا اس کو، کیونکہ بہت شریف آدمی ہے شمائل ندوی. جس طرح انہوں نے بات کی علمی رویے سے. اچھا اس کا موضوع کیا تھا کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا موجود ہے؟ اچھا اس میں اللہ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں. تمام مذاہب کا کوئی نہ کوئی ایشور ہے، ہندوؤں میں ایشور ہے،
یہودی بھی ہماری طرح ایک خدا کو مانتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ نعوذ باللہ جیسس کو مانتے ہیں یا عیسیٰ کو، اور وہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ تو اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا خدا ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک جو چیز جس نے مجھے بڑی تکلیف دی، وہ تکلیف یہ بات یہ تھی کہ جاوید اختر نے پوچھا کہ کیا 45,000 بچے غزہ میں مر گئے، اگر اللہ ہوتا نعوذ باللہ، خدا ہوتا نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ میں نعوذ باللہ بولنا چاہیے نا، کہ خدا ہوتا، خدا ہے، بالکل ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا اگر خدا ہوتا تو کیا ان بچوں کی کوئی کیئر نہیں کر سکتا تھا؟ اور مجھے اگر ہے خدا تو مجھے اس پہ شک ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس طرح کے اس نے الفاظ استعمال کیے۔ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجھے تکلیف اتنی شدید تھی اس کی کہ مجھے اب بتانا پڑا آپ کو۔ اچھا، اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ 45,000 60,000 بلکہ پتہ نہیں کتنے ہزار بچے جو ہیں وہ، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور خبروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ پیدا ہوا اور وہ پیدا ہوتے ہی سردی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا ہم اس کا جو الزام ہے وہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں یا خدا کو دے سکتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ سوال، اگر آپ کو اس کا جواب صحیح پتا ہے نا، تب آپ اس ورڈ کی آپ جو ہے وہ تشریح کر سکتے ہیں، لتکون شہداء علی الناس، یا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اس کی صحیح جو انٹرپریٹیشن ہے یا جو اس کا صحیح جواب ہونا چاہیے کہ اگر خدا ہوتا نعوذ باللہ، اور اتنے دنیا میں تکلیفیں ہیں، اتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنے بچے مر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور کیا خدا کو رحم نہیں آتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو رب بن کے ہم سب کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ کھڑا کر دیا نا کہ ہم سب کے پاس، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور 7 8 ارب لوگ جو ہیں وہ سانس لے رہے ہیں، ایک انوائرمنٹ بنا دیا نا۔ 1% بھی اوپر نیچے، یہ جو ہوا ہمارے چاروں طرف ہے، 1% بھی اوپر نیچے ہو تو کوئی جان، کوئی زیرو بچے ہی نا دنیا میں۔ ایک پانی کا سلسلہ ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کر دیا کہ ملینز آف ایئرز، 65 ملین سال ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ ڈائناسور جو ہے وہ 65 ملین سال پہلے تھے، وہ بھی وہی پانی پی رہے تھے، ہم بھی وہی پانی پی رہے ہیں، وہی فلٹر ہو کے آ رہا ہے۔ کون فلٹر کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، نو بڑی نوز اباؤٹ دیٹ۔ اللہ نے ہمارے لیے انوائرمنٹ کریٹ کر دیا نا، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی؟ ایک بحیثیت انسان مسلمان تو بہت بات کی بات ہے، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم اس اس غلاظت کو روک سکتے ہیں؟ اصل تو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے نا۔ ایتھیسٹ یا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے، اپنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس بھی ریلیجن میں جو معاملات رکھے گئے ہیں، کسی بھی ریلیجن کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ریلیجن میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنٹرول رکھا گیا ہے انسان کے اوپر۔ میں نے بتایا نا کہ ہم لوگ ایک بہت ہی بیوٹیفل مشین ہے، اس مشین کو چلانے کے لیے سب سے کارآمد جو مینول ہے وہ قرآن ہے۔ ہر مذہب کے ساتھ جو بھی مذاہب دنیا میں موجود ہے، کہیں نہ کہیں کنٹرول رکھا گیا۔ اگر کنٹرول نہ ہو تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں جیسے آج غزہ میں، ایسا ہی ہے نا۔ اگر ہم شہداء علی الناس کی اگر ہم تشریح کریں تو یہ ہمارے اوپر بنتا تھا، نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، کہ اللہ کوئی سبحانہ تعالیٰ کوئی جو ہے وہ ایسا معاملہ کرتے کہ وہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ کوئی راحت پہنچ جاتی۔ یہ ہمارے اوپر بنتا ہے، یہ اللہ پہ نہیں بنتی ہے، یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہمارے لیے تمام چیزیں کریٹ کر دی نا، تمام انوائرمنٹ کریٹ کر دیا، پیسہ بھی دیا، عقل بھی دی، اور شاید کہیں غیرت بھی تھی جو ہم بیچ کے کھا گئے۔ تو غیرت بھی نہیں ہے ہمارے اندر کہ وہ بچے مر رہے ہیں، عورتیں لٹ رہی ہیں، اور ہم بیٹھے ہوئے صرف اپنے 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 کاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیسے ہم فَاكْتُبْنَا مع الشاہدین کی تشریح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہی ورڈ ہے نا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ کیسے گواہ ہیں ہم نے تو پیغام پہنچایا ہی نہیں نا، ہم نے تو پیغام پہنچایا ہی نہیں، ہم نے، ہماری تو مطلب جو پوچھ سب سے زیادہ جو سخت پوچھ ہونی ہے ہم جیسے لوگوں کی ہونی ہے، کہ جس کو پتہ بھی ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا۔ جس کو نہیں پتا وہ تو، جیسے ایتھیسٹ ہے جاوید اختر صاحب ہیں، ان کو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جاننا ہی نہیں چاہتا، میں اس بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بتا کے آپ پوری کر کے دکھائیں۔ اور شمائل ندوی نہایت ہی خوبصورت آدمی، اور نہایت ہی اس نے جو باتیں کی ہیں، اتنے علم والی باتیں کی ہیں کہ دل خوش ہو گیا۔ مگر ایسے آدمی کو جو ہے نا، ایسے آدمی کو جواب دینا چاہیے اسی کی زبان میں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا نا نمرود کو کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ ہتھوڑا مارا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو ایسے آدمی کو ایسا جواب دینا چاہیے کہ کیا تیری ذمہ داری نہیں تھی کہ تو جا کے بچاتا ان بچوں کو یا ان کے لیے کچھ کرتا؟ ایک اور جو معاملہ تھا یہ مکر اللہ کا، اس میں
हमने देखा कि फिरौन जो है वो किस तरह चाले चल रहा था। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि फिरौन ने जो है वो चाले चली कि वो तमाम लड़कों को मरवा दिया जो पैदा हुए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी के महल में जो है मूसा अलैहि सलाम की परवरिश कराई। जब ये फिरौन ने पीछे पड़ा इनके और उनके पीछे मुस्तकिल आया, और फिर आने के बाद जो है वो समंदर के किनारे पहुंचा, तो हम हत्ता के ईसाई और यहूदी भी इस बात को मानते हैं कि ये हुआ था, कि समंदर का अलग अलग दो टुकड़ों में होना, ये हुआ था मामला। तो ये लोग अपनी चालें चलते हैं, ये लोग अपना प्लान बनाते हैं, अल्लाह अपना प्लान बनाता है, और अल्लाह बेहतरीन प्लान बनाने वाला है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह बेहतरीन प्लान बनाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। सर मेरा एक सवाल है। असल में पूछना ये था कि जिस तरह शाहिदीन की, जिस तरह आपने और रियाद भाई ने बड़ी तफसील से और बड़ी गहराई से बात रखी है, और बड़ी उम्दा बात रखी है, और उसने मुझे ये बात सोचने मजबूर कर दिया है कि अगर हम उम्मती नहीं है ना, तो शायद हो सकता है कि शफात से ही महरूम हो जाए। लाजमी ऐसा ही है, ऐसा ही है। उम्मती की डेफिनेशन पे हम पूरे नहीं उतरते, हम में से कोई पूरा नहीं उतरता। और जैसे मैंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज हैं कि जिसने दीन में तहरीफ की मैं उससे खुद लड़ूंगा। और उन्होंने बार बार ये बात कही कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया, अब मेरा पैगाम आगे पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। तो तुम्हारा ये सवाल इतना खतरनाक है, और मैं कई दफ़ा जो है वो उस पर बहस हो चुकी है, बात हो चुकी है, और लगता ऐसा है कि अल्लाह ना करे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुस्तकिल अपनी दुआ में रखा करें कि अल्लाहुम्मा हासिब लना हिसाब यसीरा, कि अल्लाह हमारा हिसाब आसान ले। हम कौन 70,000 जो उम्मती हैं जो कि बगैर हिसाब की जन्नत में जाएंगे, हमको उनमें से उनमें शामिल फरमा, वरना हिसाब अगर हो गया तो एक बात खत्म है, उसके बाद कुछ नहीं है। आपने फिर जाने ही जाना है। हमने कोई पैगाम पहुंचाया, हत्ता कि हमने उसको, उस पैगाम को अपने तक भी, अपनी जात तक भी नाफिज करके नहीं दिखाया। बावजूद कोशिश के, अगर हम कोशिश भी करते हैं तो हम उसको नाफिज नहीं कर सकते। हमारे अपने, मतलब हर एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा लगेगा सबको, मैं अपने ऊपर रख के कहता हूँ कि अपनी जात की हद तक जहां मेरे मफादात पे जरूरत पड़ती है तो मैं एथियस्ट हो जाता हूँ। कैसे हो जाता हूँ? अल्लाह ताला तो कहता है ना, इन्नहु समीउल बसीर, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हर वक्त देख रहा है, हर वक्त सुन रहा है। जब मैं कोई गलत काम कर रहा होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि अल्लाह है। जब मैं नमाज पढ़ता हूँ ना तो याद आ जाता है कि अल्लाह है। हम कोशिश भी करते हैं कि अच्छी तरह सजदा कर लें, अल्लाह ताला की हम्द व सना भी कर लें, मगर जहाँ मैं गलत काम कर रहा होता हूँ मैं भूल जाता हूँ, मैं एथियस्ट बन जाता हूँ। मैं उस जावेद अख्तर से ज़्यादा बुरा बन जाता हूँ, क्योंकि वो तो बरमला कहता है ना, वो तो खुल के कहता है कि मैं एथियस्ट हूँ। मैं नहीं मानता किसी खुदा को, मैं तो कहता हूँ कि मैं मानता हूँ खुदा को, मगर मैं अपने मफादात जहाँ पे मेरे होते हैं, जहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिल रही होती है कि जो गलत है, तो मैं उस वक्त एथियस्ट बन जाता हूँ। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता इस लफ्ज़ के बारे में, शुहदा अलन्नास के बारे में, कि जहाँ मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ कि हाँ मैं एथियस्ट हूँ अपने मफादात की हद तक, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। बहुत ही खतरनाक मकाम है कि क्या हम उम्मती की डेफिनेशन में पूरे उतरते हैं? अपने आप को अगर आप इस कसौटी पे रख के देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि हर किसी को अपने अंदर का शैतान या अपने अंदर का एथियस्ट नजर आएगा, कि जब उसको अपने मफादात पे जरूरत पड़ रही हो तो वो उस वक्त एथियस्ट हो जाए, हर किसी को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, इस काल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, मैंने ये वर्ड आपको खास तौर पे कहा था याद रखने के लिए, मुतवफ़ी का, हमने बात की कि वादा वफा करना, यानी वादा पूरा करना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदना ईसा को पूरा पूरा जान और जिस्म के साथ उठाया। वरना सोते हैं हम तो हमारा क्या होता है, हमारा शऊर खत्म हो जाता है, जान तो रहती है ना, शऊर खत्म हो जाता है, मगर उसको भी मौत से तशबीह दी गई है। मगर यहाँ पर जिस्म और जान दोनों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उठा लिया। अब वो कहाँ है, किस हालत में है, कैसे है, किस तरह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे किया, ये हमारा ना काम है इस बारे में सोचने का, ना इससे हमारे अकीदे पे कोई जर पड़ती है। हमको ये पता है, जो हदीस में से आदि से बात वाज़ेह होती है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदना ईसा को रफ़ा समावी पे उठा लिया, मतलब आसमान पे उठा लिया, और उन्होंने दोबारा आना है और दज्जाल के साथ फाइट करनी है और उसको ख़त्म करना है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि उठा लिया, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का व राफ़िउका, कि ईसा अब मैं तुझे वापस ले लूंगा और तुझको अपनी तरफ उठा लूंगा, और जिन्होंने तेरा इनकार किया है इनसे, यानी इनकी माइयत से और इनके गंदे माहौल में इनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूंगा। वक्त के रसूलों को कहा जा रहा है कि तुम दूसरों के साथ जिनके साथ रह के आए हो, उनके गंदे माहौल की वजह से तुम्हारे अंदर अगर कुछ गलत चीज हो गई है तो मैं उसको, उससे तुमको पाक कर दूंगा।
اور تیری پیروی پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے. پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے. اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. اب آپ اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ رکھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا آپ کو امتی ماننے سے. آپ کو کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ جو بھی معاملہ ہو ہر کسی کا اپنا اپنا اندر جو ہے نا اس کو پتا ہے کہ وہ کتنا کتنے پانی میں ہے. ہر کسی کو معلوم ہے. مجھے بھی معلوم ہے کہ میں کتنا برا آدمی ہوں اندر سے. تو اب آپ اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ رکھ کے دیکھ لیجئے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. رسول نے انکار کر دیا ہے اور جو اختلاف تھے اب اس کا فیصلہ ہو رہا ہے. جو اختلاف تھے یوم القیامہ کے دن اس کا فیصلہ ہو رہا ہے. اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے جو اب تک کی زندگی گزاری میری آج عمر ہوئی 47 سال 47 48 کا ہو گیا ہوں میں. تو میرے پاس کوئی ایک مہینہ یا ایک دن بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں اللہ کے سامنے رکھ سکوں کہ اللہ میاں یہ دن میں نے تیری رضا کے مطابق جس طرح تو چاہتا ہے ویسے گزارا ہے. 47 سال کی زندگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے. اللہ عالم. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میری کوئی بات پسند ہو جس کی وجہ سے اس نے یہ رحمت مجھ پہ رکھی ہوئی ہے کہ ہم بھی ایک کام کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں. تو صرف ہم سب کو جو امید ہے نا وہ صرف اللہ کی رحمت سے ہے. مگر ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. اسی معاملے پر یہ جو جاوید اختر اور یہ شمائل ندوی والے معاملے پر ایک صاحب نے جو ہے فیس بک پہ بڑا غلیظ کمنٹ کیا. کہنے لگے کہ اس نے اتنی پیاری بات پوچھی قیامت تک کوئی عالم جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا کہ اگر غزہ میں بچے مر رہے تھے تو اللہ کیا کر رہا تھا نعوذ باللہ. تو میں نے اس کو ایسے ہی لکھ دیا بالکل جو میں نے بھی آپ کے سامنے بات کی کہ بھائی اللہ نے اگر تم سے پوچھ لیا کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ بنا دیا تھا تم نے کیوں کچھ نہیں کیا. تو ان کا جواب آیا کہ میں اللہ کو جواب دوں گا. مطلب وہ مجھے کہہ رہے تھے میں جواب دوں گا کہ اپنی قبر دیکھو اور اپنے اعمال دیکھو. یہ ہمارے آج کل کے مسلمان جو ہیں وہ معصوم بن جاتے ہیں اور اگر ان سے کوئی جواب نہ بن پڑے نا تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے اپنے اپنی قبر دیکھو میں اپنی قبر کو خود جواب دوں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ نہایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا بندہ نہایت ناپسند ہے. نہایت ناپسند ہے. نہایت ناپسند ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. لا إله